الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. صلوات. اجر مرسل تو ادا کرنے کے حقدار بنو، اجر مرسل تو ادا کرنے کے حقدار بنو، ذہن سے دل سے عمل سے بھی وفادار بنو، ذہن سے دل سے عمل سے بھی وفادار بنو، اور پھر تو حسنین کی جنت بھی ملے گی تم کو، پھر تو حسنین کی جنت بھی ملے گی تم کو. پہلے بہلول کی جنت کے خریدار بنو، پہلے بہلول کی جنت کے خریدار بنو. صلوات. میں بسط ادب احترام گزارش گزار ہوں جناب ڈاکٹر ایس ایم عباس جعفری صاحب سے کہ وہ آئیں اور سوز خانی کے فرائض کو انجام دیں. آپ لوگ استقبال نعرے درود سے کر اللہم صلی علی محمد وآلہ. نیچے لگا دیں. بابا سے بلند نعرے سلوات.
پسند گلوں کو ہوا پسند ہم یہ اپنی اپنی تباہ ہے اے خادم بہشت تم کو ارم پسند ہے مجھے کربلا بلبل کو گل پسند ایک صلوات پڑھ دو حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی یزیدیت کی مارت گرا گئی زینب قسم خدا کی یہ سال بنت زہرا کا ارے ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی حسین بن کے پانی رکھا تھا ایک صلوات پڑھ دینا اللهم صل على محمد وآل محمد تیروں پہ تیر کھا چکے بس حسین لاشوں پہ لاش لا چکے بس حسین ہم تم کو آزما چکے بس حسین ارے بار عالم اٹھا چکے
بس اے حسین اب سر جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، ارے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے، تیروں پہ تیر کھا چکے۔ حسین جب کہ چلے بعد دوپہرن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھا میرے کعبے توسن کو، سکینہ پکڑ کھڑی تھی قبا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکا گردن کو، ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلا کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، حسین جب کہ ایک صلوات پڑھ لیں محمد اور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ خشکی لب شاہ سنائے نہیں جاتے، خشکی لب شاہ سنائے نہیں جاتے، ارے تشبیہ کوئی مجرے پائے نہیں جاتے، خشکی لب شاہ سنائے نہیں جاتے، فرماتے تھے حضرت کے اور بہت گئے مزمی ہے، اور لاش اصغر ناداں کے لٹائے نہیں جاتے، اس کی لب شاہ سنائے نہیں جاتے، ارے مسلم کی جو لاش آئی نظر بولیے زینب، ارے شہر میں کیا قبر بنائے
نہیں جاتے خشکی لب شاہ سنائے نہیں جا اکبر نے جولی رن کی رضا بولی زینب ارے مدت کی کمائی ہے لٹائے نہیں جاتے خشکی لب شاہ سنائے نہیں ارے فرماتے تھے حضرت کے اے نہر فرات ارے تجھ سے بھی میری پیاس بجھائے نہیں جاتے خشکی لب شاہ حضرات مومنین، مجلس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک بسوس خانی سے ہو چکا ہے۔ اب میں گزارش گزار ہوں جناب زعیم صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں منظور نذران عقیدت پیش کریں۔ جناب زعیم صاحب آپ لوگ استقبال نعرے درود سے کریں۔ اللہم صلی علی محمد۔ صلوات۔ فرشتے جب ہمیں روزے قیام لے کے چلے، فرشتے جب ہمیں روزے قیام لے کے چلے، پے نجات بسد احترام لے کے چلے، پے نجات بسد احترام لے کے چلے۔ اور ہر ایک گروہ کے تھا ساتھ ان کا ایک امام، ہر ایک گروہ کے تھا ساتھ ان کا ایک امام۔ ہم اپنے ساتھ میں 12 امام لے کے چلے، ہم اپنے ساتھ میں 12 امام لے کے چلے۔ صلوات۔ اور دولت حب حیدر سے دل ہے غنی، دولت حب حیدر سے دل ہے غنی۔ مجھ کو دنیا کی دولت نہیں چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نہیں چاہیے۔ مرتضیٰ کی غلامی بڑی چیز ہے، مرتضیٰ کی غلامی بڑی چیز ہے۔ تاج و تخت و حکومت نہیں چاہیے، تاج و تخت و حکومت نہیں چاہیے۔ صلوات۔ میں گزارش گزار ہوں جناب آصف صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں منظور نذران عقیدت پیش کریں۔ استقبال نعرے درود سے کریں۔ اللہم آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد، 3 بار سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ کو اصالہ ثواب فرما دیں۔ متفق جب پیاس کی شے کی زمانہ ہو گیا، متفق جب پیاس پر شے کی زمانہ ہو گیا،
اور فرض ہر تہذیب میں پانی پلانا ہو گیا، اور زندگی ذلت کی ہو تو اس سے بہتر موت ہے، قول یہ شبیر کا قومی ترانہ ہو گیا۔ کہ میں ابو طالب ہوں، قرآن مجھ سے جانا جائے گا، میں ابو طالب ہوں، قرآن مجھ سے جانا جائے گا، اور آیتوں کو میرے آنگن میں اتارا جائے گا، اور دوں گا اپنی نسل سے میں قوم کو 12 امام، دوں گا اپنی نسل سے میں قوم کو 12 امام، میرا شجرہ سورہ کوثر میں لکھا جائے گا، ہوگا دنیا سے الگ میرے قبیلے کا مزاج، ہوگا دنیا سے الگ میرے قبیلے کا مزاج، میرے گھر دشمن کو بھی پانی پلایا جائے گا، مجلسوں میں ذوالشیرہ کا تبرک بانٹ کر، مجلسوں میں ذوالشیرہ کا تبرک بانٹ کر، ساری دنیا کو میرے ٹکڑوں پہ پالا جائے گا۔ مجلسوں میں ذوالشیرہ کا تبرک بانٹ کر، مجلسوں میں ذوالشیرہ کا تبرک بانٹ کر، ساری دنیا کو میرے ٹکڑوں پہ پالا جائے گا۔ مختار سماعت فرما لیں کہ عمر بھر نیر اسی گھر کی ثنا کرتے رہو، عمر بھر نیر اسی گھر کی ثنا کرتے رہو، حشر کے بازار میں جو ہوگا دیکھا۔ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے چلے آئیے، ادھر سے آگے۔ ایک سلوات پڑھتے ہیں آپ لوگ۔ کنیز فاطمہ زہرا شریف نیک شیعہ، کنیز فاطمہ زہرا شریف نیک شیعہ، غم حسین کی تا عمر ایک ماتم دار، غم حسین کی تا عمر ایک ماتم دار، ہزار حیف کے دنیا
دنیا سے کر گئی رحلت رہیں گی خلد میں زہرا کی بن کے خدمت گار رہیں گی خلد میں زہرا کی بن کے خدمت گار. ایک سلوات پڑھ دیں آپ لوگ. چار مصرع حاضر کرتا ہوں, سماعت فرمائیں. عامر بھائی. کہ مجھ کو دولت نہ کوئی درہم و دینار ملے, مجھ کو دولت نہ, مجھ کو دولت نہ کوئی درہم و دینار ملے, بس زمانے میں غم سید ابرار ملے, بس زمانے میں ہم نے مڑ کر بھی نہ دیکھا در سرور کے سوا, ہم نے مڑ کر بھی نہ, ہم نے مڑ کر بھی نہ دیکھا در سرور کے سوا, راستے میں ہمیں یوں تو کئی دربار ملے, راستے میں ہمیں یوں تو کئی دربار ملے. ایک سلوات کا سہارا دے دیں آپ لوگ. ایک مطلع 2-3 شعر جلدی جلدی حاصل کرتا ہوں, سماعت فرمایا. عامر بھائی دیکھیے سرکار, مطلع سماعت فرمائے. رفعت عرش تیرے زیر اثر ہے زینا, دیکھیے گا. رفعت عرش, رفعت عرش تیرے زیر اثر ہے زینب, آسمانوں کی جبی اور تیرا در ہے زینب, آسمانوں کی جبی اور تیرا در ہے زینب. اور سرکار یہ بھی شعر دیکھیے گا ڈاکٹر صاحب کہ 1400 سال سے ہم لوگ ہیں اب بھی زندہ, 1400 سال سے, 1400 سال سے ہم لوگ ہیں اب بھی زندہ, یہ فقط تیری دو
دعاؤں کا اثر ہے زینب، یہ فقط تیری دعاؤں کا اثر ہے زینب۔ اور یہ بھی شعر سماعت فرمائے کہ اپنے بابا کی شجاعت تجھے ورثے میں ملی، یہ دیکھیے گا، اپنے بابا کی، اپنے بابا کی شجاعت تجھے ورثے میں ملی، تیرے خطبوں سے زمین زیر و زبر ہے زینب، تیرے خطبوں سے زمین زیر و زبر ہے زینب۔ اور یہ بھی شعر دیکھیے گا کہ سر دربار ہے گویا تیرے خطبوں کا جلال، شعر دیکھیے گا، سر دربار ہے، سر دربار ہے گویا تیرے خطبوں کا جلال، مبتدا جس کا علی ہے وہ خبر ہے زینب، مبتدا جس کا علی ہے وہ خبر ہے زینب۔ اور یہ بھی شعر دیکھیے گا کہ نام عباس سے جری کا ہے وسیلہ جس میں، شعر سماعت فرمائے، نام عباس سے، نام عباس سے جری کا ہے وسیلہ جس میں، ہر دعا میں وہ دعا زود اثر ہے زینب، ہر دعا میں وہ دعا زود اثر ہے زینب۔ اور آخری شعر بھی سماعت فرما لیں کہ آیتیں خون کے آنسو نہ بہائے کیسے، آیتیں خون کے آنسو نہ بہائے کیسے، ایک قرآن کا نیزے پا سفر ہے زینب، ایک قرآن کا نیزے پا سفر ہے زینب۔ میں گزارش گزار ہوں جناب اجمل کنتوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں منظور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ جناب اجمل کنتوری صاحب۔ چند اشعار سماعت فرما لیں۔ حاضر کرتا ہوں کہ جنت کی جستجو ہو،
मगर करबला न हो। जन्नत की जुस्तजू हो मगर करबला न हो। मंजिल फ़कत है ख्वाब अगर रास्ता न हो। जन्नत की जुस्तजू हो, जन्नत की जुस्तजू हो मगर करबला न हो। जन्नत की जुस्तजू हो मगर करबला न हो। मंजिल फ़कत है ख्वाब अगर रास्ता न हो। शेर समात फरमाएँ कि कुरान बग़ैर आले नबी के है इस तरह। कुरान बग़ैर आले नबी के है इस तरह। कश्ती हो जैसे पास मगर नाखुदा न हो। कश्ती हो जैसे पास मगर नाखुदा न हो। और ऐसे चरागे सब्र से क्या फ़ायदा मिले। ऐसे चरागे सब्र से क्या फ़ायदा मिले जिसके मुकाबले पे सितम की हवा न हो। ऐसे चरागे सब्र से क्या फ़ायदा मिले जिसके मुकाबले पर सितम की हवा न हो। और बतौर ख़ास शेर समात फरमाए हाजिर कर रहा हूँ कि कौले नबी है फेंक दो दीवार पर हदीस। कौले नबी है फेंक दो दीवार पर हदीस। कुरान की आयतों से अगर राबता न हो। कौले नबी है फेंक दो दीवार पर हदीस। कुरान की आयतों से अगर राबता न हो और उसको अलम जरी का उठाने का हक़ नहीं। उसको अलम जरी का उठाने का हक़ नहीं। शब्बीर की निगाह में जो बावफ़ा न हो। उसको अलम जरी का उठाने का हक़ नहीं। शब्बीर की निगाह में जो बावफ़ा न हो। और जब इश्क़ अहले बैत में मरना है ज़िंदगी, जब इश्क़ अहले बैत में मरना है ज़िंदगी, फिर मिस्ल शहद मौत का क्यों ज़ायक़ा न हो। फिर मिस्ल शहद मौत का क्यों ज़ायक़ा न हो। और सरकार ये भी शेर देखें हाजिर कर रहा हूँ बतौर ख़ास अर्ज़ करता हूँ कि फ़िज़्ज़ा से भी किसी का तक़ाबुल न कीजिए। फ़िज़्ज़ा से भी किसी का तक़ाबुल न कीजिए बदले में रोटियों के अगर हलाता न हो। फ़िज़्ज़ा से भी किसी का तक़ाबुल न कीजिए बदले में रोटियों के अगर हलाता न हो। और मक्ता समात फरमाएँ कि अजमल खुदा के बाद इन्हीं की सना करो। अजमल खुदा के बाद उन्हीं की सना करो जिनकी फ़ज़ीलतों की कोई इंतहा न हो। जिनकी फ़ज़ीलतों की कोई इंतहा न हो। ये तो जनाब अजमल किंतूरी साहब हमारे बीच में मेहमान शायर जनाब आमिर फैज़ाबादी साहब तशरीफ़ फरमा है। मैं उनको दावत सुखन देने से पहले उनके इस्तक़बाल में चंद शेर हाजिर करता हूँ कि किस कदर साहिब किरदार कहा जाता है। किस कदर साहिब किरदार कहा जाता है। तुमको मौला का आज़ादार कहा जाता है। किस कदर साहिब किरदार कहा जाता है। हमको मौला का आज़ादार कहा जाता है। उसके दुश्मन पे तबर्रा भी सरे आम करो जिसका नौहा सरे बाज़ार कहा जाता है। जिसका नौहा सरे बाज़ार कहा जाता है। ऐसे बेखौफ कबीले से जुड़ा हूँ जिसमें खून की धार को तलवार कहा जाता है। खून की धार को तलवार कहा जाता है। मैं गुजार हूँ मेहमान शायर जनाब आमिर फैज़ाबादी साहब से कि वो आएँ और बारगाह मौला में मंजूम नजराने अक़ीदत पेश करें। इस्तक़बाल नारे दुरूद से करें अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला ताख़ीर हो गई बहुत ही इख्तिसार से मतलब चंद शेर। मतलब आगे करता मुलादा मरहुमा के साले सवाब की मजलिस।
کوئی کے مقابل نہیں، کوئی ان کے مقابل نہیں، عظمتوں کا جہاں فاطمہ، کوئی ان کے مقابل نہیں، عظمتوں کا جہاں فاطمہ، کوئی ان کے مقابل نہیں، عظمتوں کا جہاں فاطمہ، عظمتوں کا جہاں فاطمہ، ہاجرہ اور مریم کہاں، اور کہاں شہ کی ماں فاطمہ، ہاجرہ اور مریم کہاں، ہاجرہ اور مریم کہاں، اور کہاں شہ کی ماں فاطمہ۔ یہاں سے شعر پیش کرتا مولانا فرمائے، ہاجرہ اور مریم کہاں، اور کہاں شہ کی ماں فاطمہ، مت پریشاں ہو ماضی سے ہر، مت پریشاں ہو ماضی سے ہر، تو علیہ السلام اب سے ہے، مت پریشاں ہو ماضی سے ہر، تو علیہ السلام اب سے ہے، مت پریشاں ہو ماضی سے ہر، تو علیہ السلام اب سے ہے، مت پریشاں ہو ماضی سے ہر، تو علیہ السلام اب سے ہے، تو علیہ السلام اب سے ہے، تو زمیندار ہے خلد کا دے چکی ہے زباں فاطمہ، تو زمیندار ہے خلد کا، تو زمیندار ہے خلد کا دے چکی ہے زباں فاطمہ، کیوں نہ زندہ رہے مسجدیں، کیوں نہ زندہ رہے مسجدیں صبح عاشور سے آج تک، کیوں نہ زندہ رہے مسجدیں صبح عاشور سے آج تک، کیوں نہ زندہ رہے مسجدیں صبح عاشور سے آج تک، صبح عاشور سے آج تک، تیرے کنبے کا ایک نوجوان، تیرے کنبے کا ایک نوجوان دے رہا ہے اذان فاطمہ، تیرے کنبے کا ایک نوجوان، تیرے کنبے کا ایک نوجوان دے رہا ہے اذان فاطمہ، تیرے کنبے کا ایک نوجوان دے رہا ہے اذان فاطمہ۔ آخر میں ایک مطلب دو تین شعروں اس کے بعد سے مطلب میں ایک سلوات پڑھنے بہت ہوں۔ تیغوں میں جو شبیر کا سجدہ نہیں ہوتا، تیغوں میں جو شبیر کا سجدہ نہیں ہوتا، اسلام کا دنیا میں یہ چرچا نہیں ہوتا، تیغوں میں جو شبیر کا سجدہ نہیں ہوتا،
مسلمان دعا کر وہ بلا کو، دے سارے مسلمان دعا کر وہ بلا کو، گر یہ نہیں ہوتی تو یہ کعبہ نہیں ہوتا، تیغوں میں جو شبیر کا سجدہ نہیں ہوتا، تیغوں میں جو شبیر کا سجدہ نہیں ہوتا، میسم نے بتایا ہے علی والوں کا معیار، میسم نے بتایا ہے، میسم نے بتایا ہے علی والوں کا معیار، میسم نے بتایا ہے علی والوں کا معیار، میسم نے بتایا ہے علی والوں کا معیار، سولی پا بھی تبدیل عقیدہ نہیں ہوتا، تیغوں میں جو شبیر کا سجدہ نہیں ہوتا، تیغوں میں جو شبیر کا سجدہ نہیں ہوتا، اور یہ قطع بنشے، تیغوں میں جو شبیر کا سجدہ نہیں ہوتا، میں مان لوں کس طرح نصیری کا عقیدہ، میں مان لوں کس طرح نصیری کا عقیدہ، اللہ کبھی محو تمنا نہیں ہوتا، میں مان لوں کس طرح نصیری کا عقیدہ، اللہ کبھی، چوتھے مصرے پر پورے بنبے کی توجہ، میں مان لوں کس طرح نصیری کا عقیدہ، اللہ کبھی محو تمنا نہیں ہوتا، حیدر جو خدا ہوتے تو پھر اپنی دعا میں، حیدر جو خدا ہوتے تو پھر اپنی دعا میں، اللہ سے عباس کو مانگا نہیں ہوتا، تیغوں میں جو شبیر کا سجدہ نہیں ہوتا، میں مان لوں کس طرح نصیری کا عقیدہ، اللہ کبھی محو تمنا نہیں ہوتا، حیدر جو خدا ہوتے تو پھر اپنی دعا میں، اللہ سے عباس کو مانگا نہیں ہوتا، تیغوں میں جو شبیر کا سجدہ نہیں ہوتا، اور یہ آخری شعر، تیغوں میں جو شبیر کا سجدہ نہیں ہوتا، لگتا ہے ادھوری ہے نماز غم سرور، لگتا ہے ادھوری ہے نماز غم سرور، عاشور کو گئے خون کا پرسا نہیں ہوتا، تیغوں میں جو شبیر کا سجدہ نہیں ہو۔ میں گزارش گزار ہوں استاد شہر عالی جناب ڈاکٹر ظفر علمی صاحب سے کہ وہ آئیں۔ ارے دو تین شعر پڑھ دیے ڈاکٹر صاحب، دو تین شعر۔
آپ لوگ استقبال نعرے درود سے کریں اللہم صلی علی محمد وعلی میں قطعی آپ لوگوں کے ذہنوں کو زحمت نہ دیتا، مگر آپ لوگ آمادہ ہو جائیں سننے کے لیے ذکر اہل بیت بھی رونق افروز ممبر ہوں گے تو میں چند اشعار حاضر کیے دیتا ہوں، حالانکہ میرا پڑھنے کا بالکل ارادہ نہیں تھا۔ حاضر کیے دے رہا ہوں کہ جب شہنشاہ وفا نہر سے پیاسا نکلا، جب شہنشاہ وفا نہر سے پیاسا نکلا، کتنے دریاؤں کے ماتھے سے پسینہ نکلا، کتنے دریاؤں کے ماتھے سے پسینہ نکلا، کتنے دریاؤں کے ماتھے سے پسینہ نکلا، اور شب کی چلتی ہوئی نبضوں نے بھی دم توڑ دیا، شب کی چلتی ہوئی نبضوں نے بھی دم توڑ دیا، شام کے جسم سے جب حور کا سویرا نکلا، شام کے جسم سے جب حور کا سویرا نکلا، شام کے جسم سے جب حور کا سویرا نکلا، اور ہم تو یوں تو ہم روز پڑھا کرتے ہیں قرآن، مگر یوں تو ہم روز پڑھا کرتے ہیں قرآن، مگر غور جب اس پہ کیا شہ کا قصیدہ نکلا، غور جب اس پہ کیا شہ کا قصیدہ نکلا، غور جب اس پہ کیا شہ کا قصیدہ نکلا۔ وہ آخری شعر آپ لوگوں کی زحمت تمام کہ ہم نے اولاد نبی کو بھی بہکتے دیکھا، ہم نے اولاد نبی کو بھی بہکتے دیکھا، حر مبارک تیرا بیٹا تیرے جیسا نکلا، ہم نے اولاد نبی کو بھی بہکتے دیکھا، ہم نے اولاد نبی کو بھی بہکتے دیکھا، حر مبارک تیرا بیٹا تیرے جیسا نکلا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں بصدد احترام گزارش گزار ہوں علی جناب مولانا وقار حسین صاحب قبلہ سے کی دعائیں اور میں نے خطاب فرمائے استقبال نعرے درود سے کریں اللہم صلی اللہ۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل بظاہر وقت بہت کم ہے اور زیادہ وقت آپ کا لینا بھی نہیں ہے، چند منٹوں کی زحمت ہے، اسی لیے بغیر کسی تمہید کے اور اضافی گفتگو کے سیدھے جو موضوع ہم سوچ کر کے آئے ہیں عام طور سے بس اسی پہ گفتگو کرنا ہے۔ اور اس سے پہلے ایک چیز اپنے بارے میں یہ بتا دوں کہ نہ کہ کوئی میں مقرر ہوں اور نہ ہی کوئی خطیب، بس در اہل بیت سے کچھ بھیک ہے جو ہمیں جھولی میں مل جاتی ہے، اسی کو آ کر کے آپ کے سامنے تقسیم کر دینا چاہتا ہوں۔ اور غالباً اتنے بزرگ ہیں ان سے معافی کے ساتھ کہ
وہ جو ہے وہ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں، باعلم ہیں. اپنے ہم عمر برادران کے لیے اور اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے گفتگو ہوگی چند منٹ کی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. دنیا میں جو انسان زندگی بسر کرتا ہے، عام طور سے اسے پوری دنیا کے علماء کا، دانشور کا، سب کا اتفاق یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی میں 3 بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ 3 بنیادی چیزیں ہیں: روٹی، کپڑا اور مکان. اس کے بنا کوئی انسان مشکل ہوتا ہے اس کے لیے زندگی بسر کرنا، کیونکہ رہنے کے لیے ایک چھت چاہیے، اور بدن چھپانے کے لیے کچھ کپڑے چاہیے، اور زندگی گزارنے کے لیے اور پیٹ بھرنے کے لیے غذا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. بظاہر یہ 3 چیزیں بہت بنیادی اہمیت کی حامل ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور درکار ہوتی ہیں. اگر وہ نہ ہوں تو پھر انسان ان 3 چیزوں کے ہونے کے باوجود، میسر ہونے کے باوجود بھی اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. اہل و عیال ہونا چاہیے، ماں باپ ہونا چاہیے، رشتہ داری ہونا چاہیے، دوست احباب ہونا چاہیے، بیٹے ہونا چاہیے، بھتیجے ہونا چاہیے، بھانجے ہونا چاہیے. اور جب انہی ساری چیزوں کو ہم ملا دیں گے تو پھر ایک چیز جو تشکیل پاتی ہے وہ کہلاتی ہے سوسائٹی، وہ کہلاتا ہے سماج. اور اسی کے لیے سماج کیسا ہونا چاہیے؟ پروردگار نے بتایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اگر تم کو ایک بہترین سماج چاہیے، اگر تم کو ایک بہترین سوسائٹی چاہیے تو تم ہمیشہ نیکی میں اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، اور برائی میں، بغاوت میں، سرکشی میں ایک دوسرے کی مدد مت کرنا. اگر تم نے ایک اس چھوٹے سے اصول کو فالو کر لیا، اس چھوٹی سی بات کو مان لیا، تو تمہارے درمیان کے جتنے بھی اختلاف ہیں وہ اختلاف رہیں گے ہی نہیں، وہ اختلاف ختم ہو جائیں گے. عزیزان گرامی، اب ہم اپنے معاشرے کی تقسیم بندی کرتے ہیں. سیدھے موضوع پر آتے ہوئے، کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، شاید 20 سے 25 منٹ بہت زیادہ، 30 منٹ بس. ہم اپنے معاشرے کی تقسیم بندی کرتے ہیں. ہمارے سماج میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے ہمارے تعلقات میں ہوتے ہیں، یا تو ہمارے رشتہ دار ہوں گے، یا تو ہمارے عزیزدار ہوں گے، یا تو دوست احباب ہوں گے. انہی میں سے کچھ سے رنجشیں چلتی ہیں کہ انہوں نے ایسا کر دیا تھا لہٰذا ہم بھی ایسا کر دیں گے، انہوں نے ہمارے خلاف یہ کر دیا تھا ہم بھی ایسا کر دیں گے، انہوں نے ہمارے لیے یہ بہتر کام کیا تھا لہٰذا ہم کو بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب ان کے پاس موقع پڑے گا، ان کے اوپر وقت پائے گا، تو ہم بھی ان کے لیے بہتر کریں گے. اور اس کے علاوہ اگر ہم اپنے سماج کو تقسیم کریں تو ہمارا سماج جو بنیادی چیزوں میں تقسیم ہوتا ہے، ہر چیز جو بنیادی چیزوں میں تقسیم ہوتی ہے 2 چیزوں میں تقسیم ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی سامنے سے اس مجمع کو تقسیم کرنا چاہے تو یہاں پر بتایا گیا کہ یہاں پر مجمع میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک ہے ذاکر جو کہ ممبر کے اوپر بیٹھا خطاب کر رہا ہے، اور دوسرا ہے مجمع جو سن رہا ہے. اگر آپ مسجد میں جائیں گے اور جہاں جماعت ہو رہی ہوگی وہاں پر بھی اپنے کو 2 لوگوں میں مجمع کو تقسیم کرنا چاہیں گے تو آپ کہیں گے کہ ایک ہے امام جو نماز پڑھا رہا ہے، اور دوسرے ہیں مامومین جو نماز پڑھ رہے ہیں. اسی طرح سے ہمارے سماج میں 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک وہ ہیں جو اپنا اثر ڈالتے ہیں جن کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، اور ایک وہ ہیں جو اثر قبول کرتے ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب ان لوگوں میں ایسی جو چیز جہاں یہ سچویشن ہوتی ہے، اور غالباً ہر جگہ ہوتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اثر ڈالتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اثر قبول کرتے ہیں. باپ اثر ڈالے گا، بیٹا اثر قبول کرے گا. سینئر اثر ڈالتا ہے، جونیئر اثر قبول کرتا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جونیئر نے کچھ ایسا کیا کہ اس کا اثر بڑے لوگوں پہ پڑا، اس کا اثر بزرگوں پہ پڑا. لیکن کل ملا کر کے جو تقسیم بندی ہے وہ یہی ہے. اور اس کے علاوہ، اس تقسیم بندی کے علاوہ اگر ہم اپنے سماج میں دیکھیں تو ہمارے سماج میں 3 طرح کے لوگ نظر آئیں گے، جس میں پہلا طبقہ ہے دانشور حضرات کا، جو علماء ہیں، جو دانشور ہیں، چاہے وہ دینی دانشور ہوں، دینی عالم ہوں، چاہے وہ دنیاوی دانشور ہوں، پروفیسر ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، غیر کل ملا کر کے مختصر پڑھے لکھے لوگ، جو پہلا طبقہ ہے ہمارا. اگر ہم اپنے سماج کی دوسری تقسیم بندی پہ آتے ہیں اس کے بعد، تو ہمارے پاس 3 طرح کی تقسیم بندی ہو سکتی ہے. 3 قسموں میں ہم ان کو بانٹ سکتے ہیں. پہلی چیز ہے اور پہلا طبقہ ہے جاننے والوں کا، تعلیم یافتہ افراد کا. تو جو تعلیم یافتہ افراد ہیں اس میں سے بھی 2 طرح کے لوگ ہیں. کچھ وہ ہیں جو لکھتے ہیں
اور کچھ وہ ہیں جو بولتے ہیں، جو مقرر ہوتا ہے، کچھ جو خطیب ہوتے ہیں، کچھ شاعر ہوتے ہیں، کچھ ممبر پر آ کر کے مجلس پڑھتے ہیں، اور دوسرے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مضمون نگار ہوتے ہیں، انشا پرداز ہوتے ہیں، صحافی ہوتے ہیں، رائٹر ہوتے ہیں، مصنف ہوتے ہیں. یہ دو لوگ ہو گئے. یعنی سب سے پہلے ہم نے تقسیم بندی کی اپنے سماج کی دو لوگوں میں، پہلا وہ جو اثر قبول کرتا ہے اور دوسرا وہ جو اثر ڈالتا ہے، یا پہلا وہ جو اثر ڈالتا ہے، دوسرا وہ جو اثر قبول کرتا ہے. اس کے بعد ہم نے 3 لوگوں میں اپنے سماج کو بانٹا. پہلا طبقہ تعلیم یافتہ افراد کا، جس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بولنے میں ماہر ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھنے لکھنے میں یا خطاب کرنے میں یا لکھنے میں ماہر ہوتے ہیں. اب اس کے بعد دوسرا طبقہ جو آتا ہے ہمارا، وہ ہوتا ہے جو عہدے دار لوگ ہوتے ہیں. ایسا طبقہ ہے جن کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے اور وہ بڑا عہدہ ہوتا ہے. کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی IAS ہے، کوئی PCS ہے، کوئی سول میں ہے، کوئی دوسری جگہ پر کوئی بہت بڑا عالم ہے جو اس سماج میں سروے سروا بنا بیٹھا ہوا ہے اور جس کی لوگ بات مانتے ہیں. اور اس کے علاوہ تیسرا طبقہ، یہ ایسا طبقہ ہوتا ہے مالداروں کا طبقہ. ان کو نہ پڑھائی لکھائی سے کوئی مطلب ہوتا ہے اور نہ یہی کسی فن میں ماہر ہوتے ہیں. ان کے پاس مال ہوتا ہے، ان کے پاس دولت ہوتی ہے. اب وہ دولت کسی بھی طریقے سے حاصل کی ہو، چاہے انہوں نے کما کر کے حاصل کی ہو، چاہے ان کو وراثت میں ملی ہو، چاہے وہ لوٹ کر کے لائے ہوں. المختصر کی جو مالدار طبقہ ہوتا ہے، یہ 3 طبقے. اب پہلی تقسیم پہ آئیے. ہمارا جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ بھی اثر ڈالتا ہے، اور ہمارا جو دوسری قسم جو ہم نے کی، ایسے لوگوں کی جو تعلیم یافتہ کے علاوہ کون ہیں، عہدے دار ہیں، وہ اثر ڈالتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے یہاں مسجد میں آپ جائیے، نارمل لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. کبھی آپ اپنے گھر میں جا کر کے نہیں کہیں گے کہ فلاں بھی آئے تھے نماز پڑھنے، فلاں بھی آئے تھے نماز پڑھنے، فلاں بھی آئے تھے نماز پڑھنے. ابھی ایک مسجد میں ایک IAS آ کر کے نماز پڑھنے لگے، شیعہ اثنا عشری، 2 آ کر کے پڑھنے لگے، 3 آ کر کے پڑھنے لگے. تو آپ کی نظر میں اتنا اہم ہو جائے گا کہ اپنے گھروں میں جا کر کے تذکرہ کریں گے. ہم فلاں آدمی آج مسجد میں دکھا نماز پڑھنے کے لیے، اس سے ہم اپائنٹمنٹ لے رہے تھے ملنے کا، ملاقات کا، لیکن ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی، اور آج وہ مسجد میں دکھ گیا ہم کو. اور فلاں صاحب کو دیکھا تم نے، کتنی بڑی پوسٹ پر ہیں، کمشنر ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں، فلانے ہیں، دھماکے ہیں، لیکن نمازی بہت بڑے ہیں، متقی بہت بڑے ہیں، پرہیزگار بہت بڑے ہیں. ان کو دیکھا تم نے، وہ کنسٹرکشن سائٹ پہ رہتے ہیں، دن بھر دھول میں رہتے ہیں، گرمی میں رہتے ہیں، لیکن روزے نہیں چھوٹتے ان کے. ہمارا دین، جو ہمارے سماج میں جو دین آ رہا ہے، جو ہمارے سماج میں دین آ رہا ہے، وہ انہی لوگوں سے آ رہا ہے. پہلا تعلیم یافتہ لوگوں سے دین آ رہا ہے. وہ تعلیم یافتہ ہے، ہم ان کے اوپر عمل کریں گے، ان کا اثر قبول کریں گے. مثال کے طور پر ہماری قوم جو ہے وہ آدھی سے زیادہ شخصیت پرست ہے، علم پرست نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہماری قوم آدھی سے زیادہ شخصیت پرست ہے، علم پرست نہیں ہے. ابھی مثال کے طور پر میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، ہم آدھے گھنٹے آپ کو بہترین میٹر سے نواز دیں، آپ نے کبھی نہیں سنا ہو، اور ایک بہت بڑا عالم، آپ تصور کر لیجئے جس کو بھی آپ سب سے بڑا مانتے ہو، وہ آئے ممبر پہ بیٹھے اور ایک مرتبہ بیٹھ کر کے اتر جائیں. لوگ تذکرہ کریں گے. میں بیٹھنے کا انداز دیکھا تھا ان کا، جیسے گلدستہ رکھا ہوا ہے. تو یہ اثر قبول کر. پہلے والے نے 1 گھنٹہ آ کر کے آپ کے سامنے اپنی بات پیش کی، لیکن اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہرحال تو اثر قبول کرنے کی بات. پہلا، اگر تعلیم یافتہ افراد اس میں ہیں تو ہم تعلیم یافتہ لوگوں کے اثر قبول کریں گے. ہم مضامین پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس نے کیا لکھا ہے، ہم اس چیز کو دوسروں میں نقل کریں گے. ہم کسی مثال کے طور پر، آپ اس کو توہین مت سمجھیے گا، کوئی سائیکل والا، اگر کوئی سائیکل چلانے والا یا پنچر بنانے والا کوئی بات کہہ رہا ہے تو ہم اس کی بات کو نقل نہیں کریں گے دوسروں میں. ٹھیک ہے، اگر کسی ممبر پہ آنے والے نے، کسی مقرر نے، کسی خطیب نے، کسی رائٹر نے کوئی بات کہہ دی تو ہم اسے دوسری جگہ پر نقل کریں گے. اس کا مطلب ہم اس کی باتوں کا اثر قبول کر رہے ہیں. اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر وہ دین کی طرف آ رہا ہے تو ہم بھی اس کو دیکھا دیکھی دیندار بننے کی کوشش کریں گے. دوسرا طبقہ جو عہدے داروں کا ہوتا ہے، جب ہم ان سے نہیں مل پاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، فلاں جگہ مسجد میں چلو وہاں مل جائیں گے. وہ اگر ایک عہدے دار انسان دین کی طرف آئے، ہم اس سے اثر قبول کر سکتے ہیں. اور تیسرا طبقہ مالدار، ہم ان کو دیکھا ہے کتنی دولت ہے، کتنی لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ان کے گھر اگر کوئی چلا جاتا ہے تو خالی نہیں لوٹتا، کتنی مدد کرتے ہیں. اور اگر وہ دیندار ہے
تو آپ سوچئے کہ ہمارا معاشرہ ان تینوں طبقوں میں اگر تینوں طبقے دیندار لوگوں کے ہو جائیں تو کتنی ترقی کر لے گا، اور اگر ان تینوں میں تینوں طبقے جاہل ہو جائیں یا تینوں طبقے بے دین ہو جائیں، جاہل نہیں کہوں گا کیونکہ پہلا طبقہ تو علماء کا ہے، اگر یہ تینوں طبقے بے دین ہو جائیں تو ہماری قوم کا سوائے طوفان نوح کے علاوہ کوئی علاج نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں دیندار ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کے اصول و ضوابط پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں معصومین نے جو ارشاد فرمایا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ چھوٹی سی گفتگو تھی، اب آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ دینداری کہاں سے شروع ہوتی ہے، کیسے آگے بڑھتی ہے، کس طرح سے آگے بڑھتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، شریعت کہاں کہاں انتظام کرتی ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، شریعت ماں کے پیٹ سے لے کر کے زندگی کے آخری لمحات تک انتظام کرتی ہے کہ دیکھو اگر یہ کرو گے تو ایسا ہوگا، یہ کرو گے تو ایسا ہوگا، یہ کرو گے تو ایسا ہوگا، یہ نہیں کرو گے تو اس کا خمیازہ یہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، شریعت ہر چیز پہ انتظام کرتی ہے۔ کتنے مسائل ہیں، کتنی کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں کہ دوران حمل اگر بیوی کے لیے، اگر بیوی کو یہ اعمال کرائے جائیں گے، یہ دعائیں پڑھائی جائیں گی، یہ قرآن پڑھایا جائے گا تو اس کا اثر کیا ہوگا۔ قرآن نے کیا، شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ دیکھو بچہ پیدا ہو، خبردار کوئی دوسری آواز اس کے کان میں نہ جائے، سب سے پہلے اذان کہو اور اس کے بعد اقامت کہو۔ شریعت اپنے چاہنے والوں کو، اپنے اوپر عمل کرنے والوں کو شروع سے ہی دین کی طرف راغب کرنا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ ہماری جو پرورش ہوتی ہے، چلیے بچہ پیدا ہو گیا، اب ہماری پرورش جو ہوتی ہے وہ کن لوگوں کے بیچ میں ہوتی ہے؟ دین کہاں سے آئے گا؟ دین کہاں سے آئے گا؟ اگر ہم کسی لوگوں کو، کسی سماج کے لوگوں کو دیندار بنانا چاہتے ہیں تو یہ دینداری کہاں سے آئے گی؟ آپ پیدائش سے چلیے، بچہ پیدا ہو گیا ماں کے ذریعے سے، شروعات میں کس کی آغوش میں رہے گا؟ کیوں پلے گا؟ کس کے زیر سایہ پروان چڑھے گا؟ ماں کے زیر سایہ پروان چڑھے گا۔ یعنی جو چیزیں، جو صفات ماں کے اندر ہوں گے وہی صفات بچے کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تھوڑا سا بڑا ہوا، 4-5 مہینہ 6 مہینے کا ہوا، اب آپ دیکھیے اس گھر میں اس بچے سے بڑا اس کا بھائی بھی ہے، اس بچے سے بڑی اس کی بہن بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ماں کو کھانا پکانے کے لیے جانا ہے، بچے کو کسی کے حوالے کر کے جانا ہے، کس کے حوالے کر کے جائے گی؟ بیٹی کے حوالے کر کے جائے گی، بہن کے حوالے کر کے جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس نے بیٹے کے حوالے کر کے گیا تو بیٹے جو ہوتے ہیں وہ عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے ہی اس کا منہ بنا بچے کا کہ یہ رونے والا ہے، بس اس نے آواز دی امی دیکھیے رونے والا ہے، فوراً ماں دوڑ کر کے آئے گی، وہ جو اس کا کام چل رہا ہے وہ ڈسٹرب ہوگا۔ اگر بہن کے ہاتھ میں دے دیا تو بہن آخری حد تک کوشش کرے گی کہ جب تک ماں کھانا نہ پکا لے تب تک ہم اس کو بہلاتے رہیں۔ یعنی انسان بھائی کی بھائی سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی بھائی کی بہن سے محبت ہے۔ ٹھیک ہے نا، پہلے نمبر پہ کون ہے؟ ماں ہے، اور دوسرے نمبر پہ محبت کرنے والوں میں بچے پہ کون ہے؟ بہن ہے۔ اس کے بعد اور آگے بڑھیے، دادا، دادی، نانا، نانی۔ تھوڑی دیر کے لیے دادا گئے باہر، انہوں نے ٹہلا دیا بچے کو، لا کر کے نانی کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد ان کے اثرات سے نکل کر کے باہر آئیے، خالہ، پھوپھی، مامی، چچی، دنیا بھر کے لوگ۔ ایک انسان، ہندی کا بہت مشہور محاورہ ہے، ماں مرے موسی جیے۔ اگر کسی انسان کی، کسی بچے کی ماں مر جاتی ہے تو خالہ اس کو ویسے ہی محبت دے دیتی ہے، پھوپھی اپنے بھتیجے کو بے انتہا چاہتی ہے۔ ایک بھائی اپنے بھائی کی اولاد کو اتنا نہیں چاہ سکتا جتنا ایک بہن اپنے بھائی کی بیٹے کو یا بیٹی کو چاہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گھر میں اس بچے کی زندگی گزر رہی ہے وہ عورتوں کے انحصار میں زندگی گزر رہی ہے۔ ٹھیک ہے نا، ماں کے پاس ہے، ماں سے چھوٹا تو بہن کے پاس ہے، بہن سے چھوٹا پھر ماں کے پاس آیا، بہن موجود نہیں ہے، دادی کے پاس گیا، دادا کے پاس گیا، یا نانی کے پاس گیا، نانا کے پاس گیا، بس اس کی جو زندگی ہے وہ انہی عورتوں کے انحصار میں گزر رہی ہے۔ اب آپ سوچئے اور آگے بڑھیے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اس کا مطلب یہ، ماں اگر دیندار ہے تو بچہ بھی دیندار ہوگا، بہن اگر دیندار ہے تو بچہ بھی دیندار ہوگا۔ گھر کی خاتون میں سے کوئی بھی دیندار ہے
تو بچہ اس کا اثر قبول کرے گا. لیکن اگر دیندار نہیں ہے تو بچے کا کیا عالم ہوگا؟ ماں کو نہ نماز کی فکر ہے، نہ روزے کی، نہ خمس و زکوٰۃ کی، کسی چیز کی فکر نہیں ہے. ماں کو اچھے اعمال کی فکر نہیں ہے. ماں فیشن پرست ہے، ماں خواہش کی پرستار ہے، ماں گھومنے ٹہلنے کی شوقین ہے. بچہ کیا کرے گا؟ بچہ کہاں جائے گا؟ دین ہمارے گھروں سے شروع ہوتا ہے. دین ماں کی آغوش سے شروع ہوتا ہے، بہن کی آغوش سے شروع ہوتا ہے. یہاں تک تو گفتگو پہنچ گئی. کل ملا کر کے اب تک کی گفتگو کا جو ماحصل ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کو اپنی آنے والی جنریشن کو دیندار بنانا ہے تو ہمیں اپنے گھر کا خصوصاً عورتوں کا ماحول دیندار بنانا ہوگا. اگر ہم عورتوں کو دیندار بنا لے جائیں گے تو ہمارے سامنے جو نسل آئے گی 20 سال کے بعد وہ مکمل دینداری پر آمادہ ہوگی. اس کے یہاں بے دینی کا تصور نہیں ہوگا. لیکن اس کے بعد پھر وہی وہ لطیفہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ وہ ایک بلی تھی جو بار بار چوہوں کو کھا جاتی تھی. تو پھر یہ ہوا، چوہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے، یہ تو ہماری جنریشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اس طرح سے. تو ایسا کرتے ہیں، اس کے گلے میں جو ہے گھنٹی باندھ دیتے ہیں. جب یہ آئے گی تو ہم کو پتہ چل جائے گا، بس ہم لوگ سب لوگ چھپ جائیں گے. نتیجہ کیا ہوا تھا؟ نتیجہ یہ ہوا تھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اس بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ ہماری تقریر اور ہمارا جو ماحصل ہے وہ اسی جگہ پر آ کر کے اٹک گیا ہے کہ ہمارے گھر کی عورتوں کو دیندار کون بنائے گا؟ کیونکہ جو اثر ڈالنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہم اپنی ماں کے زیر سایہ پلے، ہم اپنی بہن کے زیر سایہ پلے، اور جب بڑے ہوئے تو ایک تیسری عورت آ گئی جس کو کہتے ہیں بیوی. اب ہم اس کے زیر سایہ پروان چڑھ رہے ہیں. وہ ہمارے زیر سایہ نہیں ہے، ہم اس کے زیر سایہ پروان چڑھ رہے ہیں. تو ہمارا تو پورا جو زندگی کا سرکل ہے، جو لائف سرکل ہے، وہ تو پورا عورتوں کے بیچ میں ہی گزر رہا ہے. عام طور سے مرد کتنی دیر بیچ میں آتا ہے؟ وہ تو چلا جاتا ہے آفس، بچوں کو کھلانے کے لیے اسکول جائے، چھوڑ دیا، ہوم ورک کرانا، جتنے بھی چھوٹے موٹے کام ہیں وہ سب کے سب 70% کام جو ہے عورتیں کرتی ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر عورت، گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو پھر ہم کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ سوچئے کہ ہم نے کہاں پہ چوک کر دی، ہم سے کہاں سے چوک ہو گئی. رمضان آیا، سماج کے مردوں کو فکر ہونے لگی کس مولوی کو بلایا جائے امامت کے لیے. ٹھیک ہے، کس مولوی کو امامت کے لیے بلایا جائے. کوئی ایک ایسا آئے جو نماز بھی پڑھائے، درس بھی دے دے. کوئی ایک ایسا آئے جو مجمع کو سمجھا بھی دے. کوئی ایک ایسا آئے جو رات میں یا دن میں یا دوپہر کے وقت کلاسز بھی لگا دے، تاکہ جو ہمارا نوجوان ہے، تاکہ جو ہمارے بچے ہیں وہ اس تک جائیں، اس تک جا کر کے اس سے علم حاصل کریں، تھوڑا دین حاصل کریں. لیکن آپ یہ بتائیے کہ اس رمضان میں اور اس کے علاوہ ہم نے اپنی گھر کی عورتوں کے لیے دینداری کا کیا انتظام کیا؟ ہم نے اپنے گھر کی عورتوں کی دینداری کا کیا انتظام کیا؟ پورے سال ہماری ماں اس طرح سے پرورش پائیں جس طرح سے ہماری نانی پرورش پائی تھی. ہماری بہن اس طرح سے پرورش پا رہی ہے جس طرح سے ہماری ماں پرورش پائی تھی. بہت سارے مسائل ہم مردوں کے ایسے ہوئے کہ جو ہمارے دادا یا پردادا کچھ پرسنٹ غلط کرتے تھے، آج ہم کو پتہ چلا کہ وہ مسائل ایسے نہیں تھے. ہم نے اس کو صحیح کیا کہ نہیں کیا صحیح. ایک آدھ کی ہم سب کی بات نہیں کر رہے ہیں. برے رسم و رواج ہمارے معاشرے میں رائج تھے. جب ہم نے تھوڑا سا پڑھائی لکھائی کی طرف توجہ کی، جو رمضان میں اور محرم میں مولانا صاحب آئے، انہوں نے بتایا کہ دیکھو ایسا نہیں، ایسا ہوتا ہے، تم لوگ غلط کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا ہمارے ابا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا تمہارے ابا بھی غلط کر رہے ہیں. ہم نے وہاں سے اپنے آپ کو صحیح کر لیا. عورتیں کہاں سے صحیح کریں اپنے آپ کو؟ ایک ماں جو اپنے مخصوص مسائل اپنی بیٹی کو بتا رہی ہے اور وہ غلط ہے تو وہ کون صحیح کرے گا جا کر کے؟ کیونکہ ہم نے اپنے گھر کی عورتوں کی دینداری کا انتظام نہیں کیا. اور اس کے بعد ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا جوان بہک رہا ہے. ہم اپنے جوان کو بہکانے والے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی گھر کی عورتوں کا انتظام نہیں کیا. ٹھیک ہے، اب آئیے دیکھیے کیسے کیا جائے. مثال کے طور پر جمعرات کو یہ نہیں بنے گا، فلاں دن کوئی کسی کی عیادت کو نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں. بہت بڑا سے بڑا دیندار آدمی بھی بیوی کی بات ماننے کو تیار ہو جاتا ہے. چلو بھائی ٹھیک ہے، تم گناہ نہیں ہے. اگر ہم کسی کی جمعرات کو عیادت کو نہیں گئے مثال کے طور پر تو ہم نے کوئی گناہ نہیں کر دیا، لیکن چلو دل ہی رکھ لیا تمہارا. لیکن اس کے دماغ میں جو یہ خیال خام بھرا ہوا ہے کہ جسے تم بتا رہی ہو وہ دین ہے، وہ دین نہیں ہے، یہ اس کے دماغ سے کون نکالے گا اس چیز کو؟ ہمارے گھروں میں
توضیح المسائل کی بھی حیثیت قرآن کی طرح ہو گئی ہے کہ وہ صرف اور صرف رکھا رہتا ہے بس. اچھا ایک چیز ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے آسان ٹاپک ہوتا ہے برائی کرتے رہنا اپنوں کی, اور پبلک جو ہوتی ہے, جو مجمع ہوتا ہے, وہ بھی سمجھتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بہت اچھا چل رہا ہے سب کچھ, کیونکہ ہر آدمی سوچتا ہے ہم کو تھوڑی کہا جا رہا ہے, دوسرے کو کہا جا رہا ہے. ہر آدمی کا تصور یہ ہوتا ہے ہم کو نہیں کہا جا رہا, ہم تو بہت اچھے ہیں, دوسرے کو کہا جا رہا ہے. اس کے ذہن میں بھی یہی تصور چل رہا ہے. لیکن یہ جو مسائل ہیں کہ ہم نے اپنے گھر کی عورتوں کی دینداری کا انتظام نہیں کیا, یہ ہم سے بھی وابستہ ہیں اور آپ سے بھی وابستہ ہیں, اور ایک ایک فرد سے وابستہ ہیں, اور ایک ایک فرد اس کا جواب دہ ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث ہماری نظر سے گزری تھی کہ اگر بیٹی, مثال کے طور پر اگر بیٹی پردہ نہیں کرتی ہے اور وہ مر گئی اور اس کے بعد محشر ہوگا, اور محشر میں یہ ہوگا کہ بھیا تم نے پردہ نہیں کیا, تم جہنم میں جاؤ. کہا اچھا ٹھیک ہے ہم جہنم میں چلے جائیں گے, لیکن ہمارے ساتھ ایک شرط بھی ہے. وہاں تو عدالت ہے نا, وہاں تو کوئی کچھ چلے گا نہیں, اللہ کی عدالت ہے. تو بتاؤ بھائی تم اپنی شرط بتاؤ, تم اپنا ایکسکیوز بتاؤ, تم کو کوئی اگر پردہ نہیں کرنے کا کوئی تمہارے پاس عذر ہے تو بتاؤ. عذر یہ ہے کہ ہمارے باپ نے ہم کو نہیں سکھایا, ہمارے بھائی نے ہم کو نہیں سکھایا, ہماری ماں نے ہم کو نہیں سکھایا. تو جب تک یہ تینوں ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے ہم بھی نہیں جائیں گے. پھنسا کون؟ سب کے سب. ہم دنیا میں ان کی دینداری کا انتظام نہیں کر رہے ہیں. ہمیں سب چیزوں کو چھوڑ دینا ہوگا اور اس بات پر ترجیح دینا ہوگی کہ ہماری گھر کی عورتیں دیندار کیسی ہیں. سب سے پہلی چیز. اب مسئلہ ہو گیا, مسئلہ تو برقرار ہے ابھی, اب اس کا حل ایک چھوٹا سا حل ہے, اس کے بعد آپ کی زحمت کو ختم کر رہے ہیں. مسائل جب شادی طے ہوتی ہے ہمارے یہاں, اب بحمدللہ قدر سکون ہوا ہے, ورنہ حالت کیا تھی؟ سروس دیکھ لو, چہرہ دیکھ لو, صورت دیکھ لو, نوحہ پڑھتی ہو, دیندار طبقوں کی بات کر رہے ہیں, نوحہ پڑھتی ہو, مجلس پڑھتی ہو, کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ نوحے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھتی ہے کہ نہیں, کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ روزہ رکھتی ہے کہ نہیں. یہ دینداری نہ ہونے کا سبب ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں صرف خواب دیکھتی ہیں تو بھی مجلس ماتم کے خواب دیکھتی ہیں. کبھی ان کو یہ نظر نہیں آیا کہ ہم خواب میں 3 دن سے روزے سے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیشہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ گھر کے اندر زلجھنا آ رہا ہے, ہم کسی کے اوپر چادر چڑھا رہے ہیں, ہم کہیں علم پٹکا لے کر کے جا رہے ہیں. اب وہ لے کر کے جا رہے ہیں, خواب آیا, مولا دکھایا, چلو چلو بھائی چلو کرو. ٹھیک ہے نا. اب آئیے پطرس بخاری, بہت آپ نے بہت نام سنا ہوگا کئی لوگوں نے, بہت ادبی شخصیت. اس کا ایک قول کہ کچھ کتے بہت ہی کتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان لوگوں وہ لوگ کون ہیں؟ اب آگے چلیے, ابھی سمجھ میں آ جائے گا. ہماری نظر کیا رہتی ہے؟ ہماری نظر یہ رہتی ہے کہ ڈگری کیا ہے, پڑھی لکھی کتنی ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ یہ اطفال اول دوم سوم چہارم پنجم پاس ہے کہ نہیں پاس ہے, اس کو اپنے مخصوص مسائل معلوم ہیں کہ نہیں معلوم ہے, یہ نمازی ہے کہ نہیں نمازی ہے, اس کے گھر کا ماحول 5 وقتہ نمازیوں کا ہے کہ نہیں ہے, یہ روزے رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے. نہیں, ہمارا دھیان کیا ہے؟ صورت شکل کی کیسی ہے, ہائٹ کیسی ہے, کتنی لمبی ہے, کتنی چوڑی ہے, بینک بیلنس کتنا ہے, پراپرٹی کتنی ہے, کتنا ملے گا, کتنا دیا جائے گا. ابھی سے معاملات طے کر لو, کس تاریخ پہ آنا ہے, کس تاریخ پہ جانا ہے, ساری کتابیں نکال لو, جنتری نکال لو, ہر چیز طے ہو جائے گی. لیکن جو چیز طے نہیں ہوگی وہ صرف دین کے مسائل نہیں طے ہوں گے, کیونکہ اس سے کسی کو دلچسپی ہی نہیں ہے. جب اس کے بعد ایسی لڑکی جو گھر میں آئے گی تو اس کے بعد جو پروڈکٹ ہمارا آئے گا کیا ہوگا؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے دیکھو ہر لڑکے کی ذمہ داری ہے, ہر لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ اپنے لیے ایک زوجہ کا انتخاب کرے, ایک بیوی کو چنے, تو ایسی لڑکی کو نہ چنے کہ جو اس کے دل میں ہے, بلکہ اس کو چننا چاہیے کہ وہ دیکھے کہ یہ ہمارے بچے کے لیے بہترین ماں ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں. اور اسی طرح لڑکی کے لیے, لڑکی کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں, لڑکی جیسے ہی سن بلوغ سے پار ہوئی اور وہ 13, 14 سال, 15 سال کی ہوئی, اس نے کئی شادیاں اپنے گھر میں اٹینڈ کی, اس کے دماغ میں حساسیت آئی, اس کے دماغ میں اس کو شعور آیا, وہ سوچنے لگی. اس نے دیکھا نا کہ جو لوگ, جو سہیلیاں, جو بہنیں ہمارے گھر میں پل رہی تھیں, آج یہ وہاں جا رہی ہیں دوسرے کے گھر میں, جس میں سے کچھ خوش ہے اپنی زندگی سے تو کچھ خوش نہیں ہے اپنی زندگی سے. اس کے دماغ میں بھی یہ چلنے لگا ہماری شادی بھی ہونا ہے. اب ہماری شادی جو ہونا ہے اس کے دماغ میں صرف اور صرف یہی چل رہا ہے کہ بھیا ہماری شادی ایسی جگہ ہو جہاں پر ہم کو سارے آرام و آسائش مل جائے.
ہمارے گھر میں جو چیزیں نہیں ہیں وہ چیز بھی ہم کو مل جائے. ٹھیک ہے. اچھا، عورتوں کو دیندار بنانے میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جذباتی زیادہ ہوتی ہیں اور ان کے اندر تھوڑی بہت لالچ بھی ہوتی ہے. یہ اللہ نے رکھا ہے. اب لالچ کیسی ہے؟ لالچ کا مطلب یہ نہیں، لالچ کا مطلب تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اچھی چیز بھی ہوتی ہے لالچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کی بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے پیسے بچاتی ہے. وہ لالچی ہے کہ کچھ بچ جائے اس میں سے، تاکہ پڑوسی کے اگر فریج آیا ہے تو ہمارے گھر میں بھی آ سکے. بہرحال اب معاملہ یہ آ گیا کہ ہم کو اپنے گھر کی عورتوں کو دیندار بنانا ہے. تو اس سماج کیا کہتا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے لڑکی سے کہتی ہے ایک لڑکے کو ایسا ڈھونڈو کہ جو مستقبل میں تمہارے لیے تمہارے بیٹے کا بہترین باپ ثابت ہو سکے، اور لڑکے سے کہتا ہے ایک ایسی لڑکی ڈھونڈو کہ جو تمہارے لیے بہترین، تمہارے بیٹے کی بہترین ماں ثابت ہو سکے. تم کو چہرہ نہیں مل رہا ہے، تم کو خوبصورتی نہیں مل رہی ہے، ہم دیں گے. تم کو دولت نہیں مل رہی ہے، ہم دیں گے. سب کچھ پروردگار نے اپنے ذمے لے لیا ہے. تم بس اس کے راستے پر چل کر کے دکھاؤ، تمہاری ساری مرادیں پوری ہوتی چلی جائیں گی. اب سمجھ میں آیا؟ جب جناب فاطمہ زہرا کی شادی ہوئی تھی، کچھ دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، یا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ یا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ یا رسول اللہ ہم نے عبادت و اطاعت خدا میں فاطمہ کو بہترین مددگار پایا. یہ نبی کا سوال، علی کا جواب اور فاطمہ کے کیریکٹر کا اعلان نہیں ہو رہا تھا. یہ آگے کے لیے ہمارے لیے حالات بتائے جا رہے تھے کہ تم کو کیسا معاشرہ تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے، تم کو کیسا معاشرہ تیار کرنا ہے جانے کے بس. المختصر، اگر ہم اپنے گھر میں اپنی عورتوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی ماؤں کی دینداری کا انتظام کریں گے تو ہمارا جو سماج ہوگا، جو ہماری اگلی جنریشن ہوگی، جو 20 سال 25 سال کے بعد آنے والی ہے، پھر ہمیں انہیں کسی چیز کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود جانتے ہیں کہ دین کیا ہے اور شریعت کیا ہے. ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں نیتوں کا اثر نسلوں میں منتقل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسی ہماری نیت ہوگی ویسے ہی ہماری نسل چلے گی. جناب عباس کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، مولا کائنات نے کیا کہا تھا اپنے بھائی جناب عقیل سے کہ یہ بتاؤ ہمیں کسی بہادر خاندان کی تلاش ہے. ٹھیک ہے نا، ہمیں کسی بہادر خاندان کی تلاش ہے. نصاب عرب تھے، عرب کے خاندان کو، نفسوں کو اور حسب نسب والوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے. کیوں تلاش ہے؟ کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے حسین کا کربلا میں کوئی بہادر مددگار ہو. ٹھیک ہے، خواہش تھی مولا کائنات. جناب ام البنین آئی ہیں، شادی ہو گئی، آئیں. اور آ کر کے سجدے میں گر گئی. پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس گھر سے نوازا جہاں لوگ آنے کے لیے ترستے ہیں. ہمیں دنیا کے سب سے اعلی صفت انسان کی زوجہ بنا کر کے بھیجا. شہزادے کہاں ہیں؟ پتہ نہیں. شہزادے آرام فرما رہے ہیں حجرے میں. چلی گئی اندر، قدم کے پاس جا کر کے کھڑی. شہزادوں یہ مت سوچنا کہ میں تمہاری ماں بن کر کے آئی، میں تمہاری کنیز بن کر کے اس گھر میں آئی. اب آپ کو لگا نیت کیا تھی جناب ام البنین کی؟ کہ ہم اپنے بیٹوں کی کنیزی کریں گے، اپنے بیٹوں کی، اپنی اولاد کی خادمہ بن کر کے آئے ہیں. اثر کیا ہے؟ جناب عباس نے ہمیشہ امام حسین کو آقا کہا ہے، بھائی نہیں کہا. کہہ دیتے تو کیا غضب ہو جاتا، کوئی بڑی بات تھوڑی تھی. رشتہ قبول کر لیا جاتا اس چیز کو، لوگ مان جاتے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی تو ہیں، مانتے کیوں نہ، کون سی اس میں غلط بات ہو جاتی ہے. لیکن یہ نیتوں کا اثر تھا. دیندار لوگوں کی نیت تھی جو نسلوں میں منتقل ہو رہی تھی. ہم کو بتایا جا رہا تھا تم یہ مثال مت دینا کہ فاطمہ کی اولادیں ہیں،
معصوم ہیں، اللہ کی طرف سے معصوم ہیں، ہم ان کی برابری نہیں کر سکتے. آج بس جانے کے بعد تصور کیجئے، اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور سوچئے، خیمے کے اندر ایک بی بی ہے، ایک پھوپھی ہے جو اپنی بھتیجی کو چپٹائے ہوئے ہے اپنے سینے سے. سکینہ نہ رو، کوئی بات نہیں، تم بابا کے سینے پہ سوتی تھی، کوئی بات نہیں، تم میرے سینے پہ سو جاؤ، تم میری آغوش میں سو جاؤ. ایک دم سے شور بلند ہوتا ہے، الا قتل الحسین بکربلا والا ذبح الحسین بکربلا. حسین قتل کر دیے گئے، حسین قتل کر دیے گئے، حسین شہید ہو گئے. زینب ہماری ماؤں سے، ہماری بہنوں سے کہہ رہی ہوں گی، تصور کیجئے ہم دیار بدیار پھرائے گئے صرف اس لیے کہ تم دیندار بن جاؤ. ہم نے تماچے کھائے صرف اس لیے کہ تم دیندار بنو. ہم نے ساری مصیبتیں برداشت کی صرف اس لیے کہ تم دیندار بن جاؤ. یقین جانیے زینب کے لیے جل کے مر جانا آسان تھا، بغیر چادر کے گھر کے باہر نکلنا مشکل تھا. ندا گونج رہی ہے، الا قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین بکربلا. سید سجاد کی خدمت میں آتی ہیں، بیٹا اب تو تم امام ہو، امام وقت ہو، بتاؤ کہ زینب کیا کرے، جل کے مر جائے ایسے ہی ننگے سر باہر نکلے. کیا مشکل امر تھا زینب کے لیے، اس خیمے میں جل کے مر جانے کو ترجیح دے رہی تھی بی بی، لیکن ترجیح کے بعد بھی امام وقت کا احترام نہیں فراموش ہوا. پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، نکلیے. زینب نکلی، دیار بدیار پھرائی گئیں، تازیانوں پہ تازیانے لگائے گئے، بیویوں کو ستایا گیا، بچوں کو مارا گیا. عزیزان گرامی بس 2 منٹ. بچوں کو مارا گیا، ستایا گیا، اونٹ سے کئی بچے گر کر کے شہید ہو گئے. یہ قافلہ چلتا رہا اور یہ قافلہ آخرکار شام کے دربار سے تھوڑی دور پہلے روک دیا گیا کہ دیکھو ابھی دربار سج رہا ہے، ابھی یہ لوگ اندر نہیں لے جائیں گے، لے جائے جائیں گے. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ شمر آتا ہے اور آ کر کے یہ کہتا ہے، زینب اٹھو، ام کلثوم اٹھو، بیویوں سے کہو کہ دربار میں چلے، یزید تخت پر آ چکا ہے، کرسی نشین موجود ہیں، بازار سج چکا ہے، دربار سج چکا ہے. زینب نے سوچا ارے یہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ دربار کی زینت ہے، اور کون زینت بن رہا ہے؟ اہل بیت زینت بنائے جا رہے ہیں دربار کی، اہل بیت کو لے جایا جا رہا ہے، زینب و ام کلثوم کو لے جایا جا رہا ہے، شناسائی کروائی جا رہی ہے کہ پہچان لو یہ زینب ہے، پہچان لو یہ ام کلثوم ہے. ارے تم کیا سمجھتے ہو، میں ابھی بھی علی کی لاڈلی ہوں، میں ابھی بھی فاطمہ کی لخت جگر ہوں. زینب کھلے سر دربار میں نہیں جائے گی. المختصر ایک مرتبہ زینب نے کہا، بیویوں آؤ میں بد دعا کرتی ہوں. ایک مرتبہ زینب نے نظر اٹھائی، سامنے سر حسین دیکھا، آنکھوں سے اشک رواں ہے. حسین کہہ رہے ہیں، اے بیٹی، اے میری بہن زینب، ارے یہ صبر کی آخری منزل ہے، یہ امتحان کی آخری منزل ہے. زینب نے اپنے بھائی کی فرمائش پر اپنے سر کو خم کیا اور دربار میں چلی گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ سیعلم الذین ظلموا ایہم منقلبون. گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحومہ رضوانہ بیگم بنت منظور حسین صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں.